ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، جو اس ساری کائنات کی دیکھ بھال کرنے والا، جو اس ساری کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات کو رزق فراہم کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ اپنی ذات میں تنے تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم سب اللہ کے در پہ فقیر ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ کسی کے بیٹا بیٹی ماں باپ نہیں ہے، اور اللہ کو بھی کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی ماں باپ، کوئی وارث ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اور اللہ کے جیسا اس ساری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کو انسان کی جتنے بھی ضروریات ہیں ان ساری ضروریات سے اللہ پاک ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس ساری کائنات میں کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ درخت کا ایک پتا بھی نیچے گرنا ہے تو وہ اللہ کے علم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے ہی نیچے گرتا ہے۔ بعدہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں بہنوں، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ تمام لوگوں کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کا کیا ہوا سارے نیک اعمال برباد و رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رجب کے مہینے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گنتی کے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے 12 رکھے ہیں، اور یہ کب سے رکھے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، پیدا کیا، اس وقت سے مہینوں کی گنتی کا تعداد 12 ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، منہا 4 حرم۔ اب وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، چوتھا رجب، جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قدر والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی اگر عرب کے لوگ اس مہینے کو پا لیتے تو اس کا اتنا زیادہ قدردان تھے، اتنا زیادہ عزت کرتے تھے، جو کہ بہت زیادہ جنگجو قوم تھی، وہ قوم بھی جب اس مہینے کو پا لیتی تو اپنا سارا جنگ کو ختم کر لیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ جب اس مہینے کو پاؤ تم اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی ظلم مت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر نیک عمل کے بدلے دگنا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا کریں گے۔ ویسے اب دوسرے مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں کیا؟ دوسرے مہینے میں بھی ظلم نہیں کرنا، مگر اس مہینے میں اور بھی زیادہ اپنے آپ کو بچائے رکھنا گناہ کے کام کرنے سے، اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، ساتھ میں کوشش بھی کرنا۔ جب انسان نیک عمل کرے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے کسی برے اعمال کی وجہ سے ہمارے نیکی کو، ہمارے نیک اعمال کو رائیگاں نہ کر دے۔ اب وہ کون سے برے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ ہے شرک۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی وحی کیے، اور آپ کی جانب بھی اس بات کی وحی کی جا رہی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاؤ گے، اللہ کو بھی مانتے ہو اور دوسروں کو بھی مانتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑو گے، شرک کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے نیک اعمال برباد، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر فرمائے. 18 نبیوں کا ذکر فرما کر فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ تمام لوگ بھی مل کر اللہ کے ساتھ اگر شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے نیک اعمال برباد و رائیگاں کر دیں گے، بیکار کر دیں گے، تمہارے کیے ہوئے سارے نیک اعمال برباد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جو بہت زیادہ نیک کام کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، بیواؤں کا خیال رکھتا تھا، ہر نیک عمل میں قدم آگے بڑھایا کرتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے کیے ہوئے سارے نیک اعمال کیا اللہ قبول کریں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ آدمی کبھی بھی اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، توحید کو اپنایا نہیں تھا، اللہ کو ایک نہیں جانتا تھا، وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے نیک اعمال کو برباد و رائیگاں کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال میں آگے رہتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں شرک کی ملاوٹ آ جائے ان کے سارے کیے ہوئے نمازیں، ان کی ساری کی ہوئی روزیں، ان کی سارے نیک اعمال برباد و رائیگاں ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان کا دعوے دار، ایمان رکھنے والے تو بہت ہیں لیکن ان میں سے اکثر مشرک ہیں. ایمان کی بات کرنے والے بہت ہیں لیکن اس میں سے اکثر مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدفعلی، بدشگونی یہ بھی شرک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا، نیگیٹو تھنکنگ اسلام کے تعلق سے یہ بھی شرک ہے. کوئی کالی بلی، کوئی چیز آڑا آ گئی، کوئی بیوہ جو ہے راستے سے گزر گئی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا. اگر گھر کی بہو جو ہے دہلیز میں کھڑ کر اگر اپنے بال کو جو ہے کنگھی کر لے اور وہ بال جو ہے زمین پر گر جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے برکت چلی جائے گی، بے برکت آ جائے گی. تو یہ سارے خیالات شرک ہے. شرک کے جتنے بھی اڈے ہیں ان ساری چیزوں سے انسان کو آج بچنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً آج ہماری نوجوان کو اس چیز سے جو ہے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ انسان 25 دسمبر کل گزرا اور اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے جنوری 1، یہ مسلمانوں کا عید نہیں ہے، لیکن اکثر نوجوان جب یہ آیا تو اپنے دوستوں کو، جو اپنے دوست ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے میری کرسمس کہا. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی بیٹا نہیں اور اللہ بھی کسی کے بیٹے نہیں، اللہ کسی کو جنا نہیں اور اللہ بھی کسی کو پیدا ہوئے نہیں. لیکن جب یہ کہتے ہیں تو ہمارا سارا عقیدہ برباد. شرک میں جو ہے ہم نے قدم رکھ دیا. جب شرک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے. تو شرک کے ذریعے سے انسان کا کیا ہوا سارے نیک اعمال برباد و رائیگاں ہو جاتے ہیں بھائیوں. اور دوسری چیز ہے
کسی جادوگر کسی کاہن کے پاس جا کر اپنا حال پوچھنا، اپنے بارے میں معلوم کرنا اور اپنی ڈیٹ آف برتھ دے کر معلوم کرنا کہ اس کی زندگی کیسے ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاة 40 یوما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی عراف، کسی کاہن، کسی جادوگر کے پاس جائے اور جا کر وہاں اپنا حال کو پوچھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 40 دن کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسا آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا کفر کرنے کے برابر ہے۔ جو آدمی کسی کاہن، کسی جادوگر کے پاس جا کر اپنا حال پوچھے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے جس کے کرنے سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد و رائگاں ہو جاتے ہیں، وہ ہے بدعت۔ پیارے بھائیوں، ہمارا دین ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو مکمل کر دیے۔ اب اس میں ذرہ برابر بھی مجھے بھی، آپ کو بھی، نبی کو بھی، ولی کو بھی، پیر کو بھی، کسی کو بھی ذرہ برابر بھی زیادہ کرنے، کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اگر کوئی اس میں اچھا سمجھ کر، دین کا حصہ اچھا سمجھ کر، اب اس کو معلوم نہیں کہ وہ دین کا حصہ ہے یا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یا نہیں، معلوم نہیں، عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال برباد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھنے کی خاطر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا حال کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنا، ان کے اندر جذبہ عبادت جاگ اٹھی، اور اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں پڑا رہوں گا۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں میں ہمیشہ رات بھر تہجد کا اہتمام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں جو ہے روزوں کا اہتمام کروں گا، ہمیشہ بھوکا رہوں گا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کو بلاتے ہیں اور ان کے اوپر غصہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ غصہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صحابہ کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں اما واللہ لاخشاکم اللہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر میری حالت یہ ہے کہ میں شادیاں بھی کیا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، تہجد کا اہتمام کرتا بھی ہوں، کچھ دیر سوتا بھی ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت کو اپناتا نہیں وہ میرا نہیں، جو آدمی میرے طریقے پر چلتا نہیں وہ میرا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس لوگوں کو، ایمان والوں کو پانی پلایا جائے گا، تو اس وقت فرشتے کچھ لوگوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر دور کر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیوں آپ لوگ جو ہے ان لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیسی کیسی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے اشخاص سے، ایسے لوگوں سے جو میرے چلے جانے کے بعد بدل گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ہندوؤں کے پاس جتنے رسومات ہیں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک جتنے رسومات ہیں آج ہمارے مسلمانوں کے پاس پائی جا رہی ہیں۔ چاہے وہ برتھ ڈے کا نام لے لو، اب جنوری آ رہا تو اس کو بھی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف 2 عیدوں کو منانے کا حکم دیے، وہ ہے عید الفطر یعنی رمضان میں، عید الاضحیٰ بقرعید میں۔ اس کو منانے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ اب اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر اور کوئی عید نہیں۔ اب یہ رجب کا مہینہ آیا، رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز پڑھتے، رجب کے کنڈے امام جعفر رحمہ اللہ کے نام سے کنڈے بناتے ہیں، اور اس میں جو ہے بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کے نام سے اگر کسی کو کھانا کھلایا جائے اور ان کے نام سے جو ہے کنڈے بانٹے جائے، جس کے ذریعے سے ان کی سفارش حاصل ہوگی، ان کی سفارش حاصل ہوگی۔ اصل میں اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس چیز کو نہ لیتے ہوئے جو لوگ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اس چیز کو نہ لیتے ہوئے لوگوں نے امام جعفر رحمہ اللہ کی جانب اس بات کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی طرف جو ہے پلٹاتے ہوئے لوگ جو ہے اس بدعت کو ایجاد کر لیا کہ رجب کے کنڈے ان کے نام سے منانا چاہیے۔ یہ صرف کھانے کے بہانے ہیں، یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں۔ 1400 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1400 سال بعد اس رسم کو ایجاد کر لیا گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ کیے نہ کرنے کا حکم دیے، تو یہ بدعت ہے۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدوں کو منانے کا حکم دیا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بدعت کے کرنے سے بھی انسان کے کیا ہوا سارے نیک اعمال برباد و رائیگاں ہو جاتے ہیں بھائی۔ اور اسی طرح چوتھا عمل کہ جس کے کرنے سے انسان کے کیے ہوئے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اچھا سمجھنا یا اس کی کوئی تعلیم کو اچھا سمجھنا، اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دینا، اس کے ذریعے سے بھی انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے، کسی اور دین کو اپنانا چاہے، یا اسلام کے کسی تعلیم کو ترک کر کے کسی اور تعلیم کو اچھا سمجھے، اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان اسلام کے تعلیمات کو چھوڑ کر مغربی تہذیب سے اتنا زیادہ مرعوبیت آج ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گئی کہ اس کلچر کو دیکھ کر آج ہمارے نوجوان داڑھیوں کو کاٹنا شروع کر دیے، نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیے، اور ان کے طریقے کو اتنا زیادہ اپنا لیے کہ مغربی تہذیب کو کہ ان کی زندگی سب کچھ وہی ہو گیا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کبھی کبھی بھی نہیں بتاتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس بات پر ہم اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے۔ اسلام کی تعلیمات انسان کے لیے بہتر ہیں، اور انسان کو بنانے سنورنے میں انسان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ اور اسی طرح پانچواں عمل، صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ صدقہ کرنے کے بعد، کسی نیک کام کرنے کے بعد، کسی کا ساتھ دینے کے بعد احسان جتلانا۔ میں نے ہی کیا، میرے کرنے سے وہ اچھا ہوا، میرے کیے جانے سے اس کی زندگی بنی، میرے کرنے سے وہ اچھا بن گیا، احسان جتلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں، ایمان کا خطاب دے کر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، تمہارے صدقات کو، تمہارے نیک اعمال کو برباد مت کرو، بالمن والعزا، کسی کو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر، برباد مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ 5 اعمال تھے۔ اگر انسان نے ان سارے اعمال کو کر لیا، یقیناً اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح 6واں عمل ہے شرک اصغر، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈر تھا اپنے صحابہ کے تعلق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرماتے الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ تمہارے اندر شرک اصغر ایسا داخل ہوتا ہے جیسے چونٹی کی چال ہوتی ہے۔ چونٹی کی چال کوئی دیکھ نہیں سکتے، ایسا تمہارے اندر کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے بعد سب سے بہترین آدمی ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں سے اگر کوئی داخل ہوں گے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے۔ ایسے انسان کے بارے میں، ایسے صحابی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ تمہارے اندر بھی شرک اصغر جو ہے چونٹی کی چال کی طرح داخل ہو سکتا ہے۔ تو کیا کرنا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں انجانے میں تیرے ساتھ شرک کرنے سے، اور میں معافی چاہتا ہوں جانے بغیر اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ اس دعا کا اہتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہر دعا میں اس دعا کو اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے اندر یہ شرک اصغر یعنی ریاکاری داخل ہو سکتا ہے۔ عبادتوں میں، صوم و صلات میں، روزوں میں، صدقات میں، ہر چیز میں انسان کی نیک اعمال میں ریاکاری ضرور بضرور آتی ہے۔ جب بھی آئے اس دعا کا اہتمام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس خطبہ جمعہ میں اللہ جو بھی باتیں سنے ہیں ان سارے عملوں سے اللہ ہم تمام کو دور رکھے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.